یعنی شہادت کے ساتھ، شہادت کے لفظ کے ساتھ یا شہادت کے عمل کے ساتھ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے، جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر جو ہم کرتے ہیں شہادت کے موقع کے اوپر کہ ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ان کی شریعت کے اندر کیا اجازت ہے یا نہیں؟ رونا، پیٹنا، نوحہ کرنا، اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ جائز ہے یا نہیں ناجائز ہے؟ جائز یا ناجائز کا فتویٰ تو آپ خود لگائیں گے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، ترمذی شریف سے اور دیگر حدیث کی کتابوں سے وہ لا کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ اب جو ہے شہادت کے اوپر رونا جائز ہے یا نہیں، ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں۔ میں یہاں پر کوئی فتویٰ لگانے نہیں آیا، میں آپ کے سامنے فقط اللہ کے رسول کی وہ باتیں، وہ حدیثیں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ دیکھیں، وقت کی قلت کی باعث اور جو ہمارا کورس ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے زیادہ نہ ہو جائے، لمبا چوڑا نہ ہو جائے، تو اس لیے تو میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ورنہ آپ خود بخاری شریف کا کتاب الجنائز جو ہے، کتاب الجنائز ایک باب ہے، ایک پورا ٹاپک ہے، آپ اس کو کھول کر پڑھیں، اس میں کتنی حدیثیں آئی ہیں۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کا کتاب الجنائز وہ کھول کر پڑھیں، اس میں کتنی حدیثیں آئی ہیں۔ مسلم شریف کا کتاب الجنائز کھول کر پڑھیں، اس میں ماتم کے بارے میں، نوحہ کے بارے میں یا فوت شدہ آدمی کا غم منانے کے بارے میں کتنی حدیثیں آئی ہیں، آپ خود اس کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ چند حدیثیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان میں سے پہلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ یہ آیت، اس کا ترجمہ کریں گے تو لمبا چوڑا ہو جائے گا، میں آپ کے سامنے صرف خلاصہ رکھتا ہوں کہ عورتیں آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہونے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہ حکم دیا کہ آپ کے پاس جو عورتیں آ رہی ہیں مسلمان ہونے کے لیے، آپ ان سے ان چیزوں پر بیعت لیں کہ آج کے بعد یہ عورتیں یہ کام نہیں کریں گی۔ مثال اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اسی طرح اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہت ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف، کہ نیک کاموں میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی۔ اس بارے میں ام عطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ عورت ہیں جو اس وقت اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، بیعت کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، مسلمان ہونے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف کا مطلب ہمیں یہ سمجھایا کہ ہم مردہ کے سامنے، فوت شدہ آدمی کے لیے نوحہ نہیں کریں گی اور ہم ماتم نہیں کریں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان کرنے سے پہلے یہ وعدہ لیا تھا، تو جب اللہ کے رسول نے ان عورتوں سے جو مسلمان ہو رہی ہیں یہ وعدہ لیا کہ آپ فوت شدہ آدمی کے اوپر نہ ماتم کریں گی، نہ نوحہ کریں گی، تو آج کی عورت کے لیے یا آج کے مرد کے لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے، یہ شرط برقرار ہے کہ وہ کسی شہید کے اوپر یا کسی حادثے کے اوپر یا کسی غم کے اوپر نہ ماتم کریں نہ نوحہ کریں۔ یہ تو آ گئی یہ ایک آیت کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اس بات کے اوپر کہ ہم غم کے اوپر جو ہے وہ ماتم نہیں کریں گی یا نوحہ نہیں کریں گی۔ تو ہم میں سے 5 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اس وصیت کے اوپر یا اس بیعت کے اوپر یا اس وعدے کے اوپر عمل کیا۔ ان میں سے ایک عورت کا نام ہے ام سلیم۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اور حدیث نمبر ہے 2164، یعنی 2164 حدیث کا نمبر ہے، آپ خود دیکھ لیجئے گا اس حدیث کو۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی چوڑی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے صرف خلاصہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ بھلے مسلمان ہو جاؤ لیکن کفر کی 4 چیزیں آپ کے سامنے لگی رہیں گی، آپ کے پیچھے لگی رہیں گی، کافروں والی 4 چیزیں، یعنی وہ چیزیں کرنے سے آپ کو ایمان کا خطرہ ہونا چاہیے۔
یعنی آپ کا اس کفر کی طرف لوٹنے کا بڑا خطرہ ہے۔ نمبر ایک کہ آپ اپنے حسب نسب کے بارے میں بڑا فخر کرو گے کہ ہم اچھے ہیں، ہماری قوم اچھی ہے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے۔ اور دوسرا تم یہ کفر کا کام کرو گے کہ دوسروں کے نسب کے اندر تان کرو گے، تان و تشنیع کرو گے کہ تم گھٹیا قسم کی قوم ہو، تم گھٹیا قسم کے لوگ ہو، اس طرح کے تم لوگوں کو تانا دو گے۔ اور اسی طرح تم ستاروں سے مدد مانگو گے بارش کے لیے، یہ بھی شرکی عمل ہے اور کفری عمل ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کفریہ ہے جو آپ کے پیچھے لگی رہے گی وہ یہ ہوگی کہ غم کے موقع پر آپ ماتم کرو گے، غم کے موقع پر آپ نوحہ کرو گے۔ اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت، ماتم کرنے والی عورت جب تک توبہ نہیں کرتی، بغیر توبہ کے مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کو 2 سزائیں ملتی ہیں۔ ایک سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر گرم تارکول پھینکا جائے گا۔ تارکول سندھی میں ڈاور کے چوں، تو یہ تارکول کیا ہے؟ جو روڈ کے اوپر کالا تیل جو ڈالا جاتا ہے گرم، وہ بھی جہنم کی دہکتی آگ سے گرم کر کے اس عورت کے اوپر پھینکا جائے گا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اسی طرح خارش کا لباس پہنایا جائے گا اس عورت کو، دوسری سزا قیامت کے دن یہ ہوگی۔ اب دیکھیں خارش ہمارے جسم کے کسی حصے کے اوپر ہوتی ہے تو نہ ہم سکون کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ سکون کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ جب پورے جسم کے اوپر خارش کا لباس ہی پہنایا جائے تو پھر انسان کے 2 ہاتھ ہیں، خارش کو کھجانے کے لیے یا خارش سے سکون پانے کے لیے جسم کے کس کس حصے کے اوپر ہاتھ مارے گا؟ ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک پورا جسم خارش زدہ ہوگا۔ اس سے بڑی کسی کے لیے سزا اور عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جو عورتیں نوحہ کرتی ہیں، میں حدیث کے اندر ایک لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے عورتوں کا۔ اب یہ بات سمجھنے کی، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں ماتم کرنا یا اللہ کے رسول کے دور میں کسی غم کے اوپر رونا یہ صرف عورتوں کا شیوا تھا، عورتوں کا کام تھا۔ مرد کسی بھی بڑے سے بڑے غم کے اوپر، حادثے کے اوپر نہیں روتے تھے، اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، اپنے لیے عیب سمجھتے تھے، اور عورتوں کی نشانی سمجھتے تھے کہ کسی غم کے اوپر چیخ کر چلا کر روئیں یا اپنا سر پیٹیں۔ جیسے آج کل کے دور کے اندر کوئی مرد عورتوں کی چوڑیاں پہننا اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، عورتوں کی چوڑیاں پہننا اپنے لیے عار سمجھتا ہے، اسی طرح کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں پہننا فقط عورت کا کام ہے، اسی طرح عرب لوگ بھی رونا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا فقط عورت کی نشانی، عورت کی علامت سمجھتے تھے۔ مردوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا تھا کہ کسی غم کے اوپر، حادثے کے اوپر روئیں، سر پیٹیں، ماتم کریں وغیرہ، یہ عورتوں کا شیوا ہوتا تھا۔ اس لیے بار بار حدیث کے اندر عورتوں کے بارے میں منع آئی ہے، اور یہاں پر ہماری امت کا، ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ حال ہے تو عورتیں تو دور کی بات ہیں، سب سے زیادہ آج کل جو غم منا رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، وہ بیچارے مرد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان حدیث میں عورتوں کو کیوں منع کیا گیا ہے، سر پیٹنے سے اور رونے سے مردوں کو منع کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت عرب معاشرے میں یہ کام کرتی ہی عورتیں تھیں، مرد کرتے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے بار بار ان حدیثوں کے اندر عورتوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو 2 سزائیں قیامت کے دن دی جائیں گی، ایک خارش کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے اوپر تارکول گرایا جائے گا۔ اچھا، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو پیچھے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے وہ حدیث ہے 2160، اور اب جو حدیث آنے والی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2161۔ اس کا مطلب اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، زیادہ آپ خود اس حدیث کو دیکھ لیجئے گا کہ غزوہ موتا لگی ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اندر جو فوج بھیجی ہے اس فوج کے 3 سپہ سالار بھیجے تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 سپہ سالار بھیجے تھے اور کہا تھا کہ ایک امیر شہید ہو جائے تو پھر اس کی جگہ پہ دوسرا آ جائے، دوسرا شہید ہو جائے تو پھر اس کی جگہ پہ تیسرا آ جائے، تیسرا شہید ہو جائے تو پھر اس کی جگہ پر جس کو بہتر سمجھے مسلمان وہ خلیفہ بنے یا وہ لشکر کا امیر بنے۔
تو یہ تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو اطلاع ملی مدینہ میں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے حجرے کی کھڑکی کے سوراخ سے وہ منظر دیکھ رہی تھی کہ مسجد نبوی کے صحن میں یا مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ جعفر شہید ہو گئے۔ اور یہ اطلاع حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی عورتوں کو بھی مل چکی تھی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس آدمی کو کہا کہ آپ جائیں ان کو منع کریں۔ تو وہ گیا منع کرنے، لیکن وہ عورتیں نہیں مانیں اور واپس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، وہ عورتیں تو نہیں مان رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر جاؤ۔ پھر گئے، پھر بھی وہی جواب لائے۔ تیسری بار اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ عورتیں پھر بھی رو رہی ہیں۔ تو تیسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رونے والیوں، ان نوحہ کرنے والیوں کی منہ میں مٹی ڈال دو، ان نوحہ کرنے والی عورتوں کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اب یہ 3-4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس سے ہم خود تجزیہ کر سکتے ہیں، ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں کہ تارکول کا عذاب ہوگا، خارش کا لباس پہنایا جائے گا، یا ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے 2 مکروہ اور سخت کبھی قسم کی آوازوں سے سخت نفرت ہے، ایک گانے کی آواز ہے اور دوسری نوحہ کی آواز ہے۔ تو یہ چند جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جس ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور جو وعید اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہے، یہ اس حالت کے بارے میں وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جنازہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو، جنازہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہو، اور پھر اس غم میں آپ روئیں اور سر پیٹیں۔ یعنی تازے غم کے اوپر، جو تازہ غم آپ کو لاحق ہوا ہے، آپ کا کوئی عزیز قریب شہید ہو گیا ہے یا فوت ہو گیا ہے، اس وقت آپ رو رہے ہوں، اس رونے کے اوپر یہ حدیثیں آئی ہیں، تازے غم کے اوپر یہ حدیثیں آئی ہیں اور ان کے اندر یہ وعیدیں آئی ہیں۔ اب اس رونے کا، اس ماتم کا، اس نوحے کا کیا حال ہوگا جو نوحہ، جو رونا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی برقرار رہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا رونا، ہمارا دھونا، ہمارا ماتم کرنا، ہمارا نوحہ کرنا برقرار ہے۔ تو ان جو وعیدیں آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو ان وعیدوں کے اندر، ان عذابوں کے اندر اور بھی شدت آ چکی ہے، اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا را آپ فرقوں کے خول سے باہر نکلیں۔ میرے حلیے کو دیکھ کر یا ٹوپی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ اہل سنت کا ترجمان ہے، یہ فلاں مکتبہ فکر کا ترجمان ہے۔ میں نے جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اس ہستی کی چیز آپ کے سامنے رکھی ہے، جو ہستی ہم سب کی آقا و مولا ہے۔ ہم وہ ہستی، ان ہستی کے فرمودات، ان کے ارشادات ہم سب کے لیے قابل عمل ہیں، نمونہ ہیں، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں نوحہ کے بارے میں، ماتم کے بارے میں ہمارے سامنے آئیں۔